السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ویس پراچا اور آج یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم ڈراپ شپنگ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ڈراپ شپنگ کیا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر یہ ناجائز ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے جائز متبادلات کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ ڈراپ شپنگ بین الاقوامی طور پر بھی ہوتی ہے اور ملکی سطح پر بھی ہوتی ہے۔ بین الاقوامی طور پر اس طریقے سے کہ ایک شخص پاکستان میں بیٹھا ہے، امیزون پر اس کا اسٹور ہے، یو کے کا یا یورپ کے کسی اور ملک کا خریدار اس سے رابطہ کرتا ہے، اس کو آرڈر دیتا ہے، یہ علی بابا کے تھرو چین سے اس کو چیز بھجوا دیتا ہے۔ یہ بین الاقوامی طور پر ڈراپ شپنگ ہوتی ہے۔ ملکی سطح پر لوگ لوکل واٹس ایپ چیٹس کے ذریعے اور فیس بک گروپس کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے لوگ یہی کام کرتے ہیں۔ ایک ہول سیلر سے کسی چیز کے اشتہار اٹھاتے ہیں، وہ اشتہار اپنے جاننے والوں تک پہنچاتے ہیں، جہاں سے آرڈر آتا ہے وہاں پر چیز کو بھجوا دیتے ہیں۔ تو یہ دو طریقے کی ڈراپ شپنگ ہوتی ہے۔ ڈراپ شپنگ کا جو جائز شرعی حل جو متبادل بتایا جاتا ہے وہ دو قسم کے متبادل ہیں۔ ایک اس قسم کا متبادل ہے جس میں ڈراپ شپر اور اس کا جو کلائنٹ ہے، جو اس کا خریدار ہے، ان دونوں کے آپس میں معاملے کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسے ہم کلائنٹ اورینٹڈ متبادل کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا اس قسم کا متبادل ہے جس میں ڈراپ شپر اور اس کا جو سپلائر یا مینوفیکچرر ہے، ان دونوں کے آپس میں معاملے کو درست کیا جاتا ہے اور اس کو ہم سپلائر اورینٹڈ متبادل کہہ سکتے ہیں۔ پہلا متبادل یعنی جس میں ڈراپ شپر اور کلائنٹ کا آپس میں معاملہ درست کیا جاتا ہے، یہاں پر ہمارے سامنے دو قسم کے مسائل تھے۔ نمبر ایک، جس وقت ڈراپ شپر کلائنٹ کو ایڈ دے رہا تھا، اشتہار جس وقت اس کو دے رہا تھا، اس وقت ڈراپ شپر کے قبضے میں وہ چیز، اس کی ملکیت میں وہ چیز موجود نہیں تھی جس کو وہ بیچنا چاہ رہا تھا۔ پھر جس وقت کلائنٹ اس سے وہ چیز مانگتا ہے، اس کو آرڈر دیتا ہے، جب دونوں کی خریداری کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت بھی ڈراپ شپر اس چیز کا مالک نہیں ہوتا، اور جب وہ سپلائر کو کہہ کر وہ چیز آگے کلائنٹ کو بھجواتا ہے تو اس وقت بھی اس چیز پر، بھیجی جانے والی چیز پر کسی قسم کا قبضہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مسائل ہمارے سامنے تھے۔ اس کا درست حل یہ ہے کہ ڈراپ شپر کلائنٹ کے ساتھ یہ بات کرے کہ میں جو تمہیں اس چیز کا ایڈ دکھا رہا ہوں، یہ ہمارا فل اینڈ فائنل حتمی معاملہ نہیں سمجھا جائے گا۔ تم جب یہ مجھے آرڈر دو گے تو وہ آرڈر میری طرف سے ایک بے کا وعدہ سمجھا جائے گا، خرید و فروخت کا وعدہ سمجھا جائے گا۔ میں یہ چیز سپلائر سے لوں گا، اس کے بعد میں اس پہ قبضہ کروں گا اور اس کے بعد میں یہ چیز تمہیں بھجواؤں گا تمہارے ڈور اسٹیپ پر، تمہارے گھر کے باہر چوکھٹ پر، یا جس بھی جگہ پر تم منگواؤ گے۔ جب وہاں یہ چیز تمہیں ملے گی تو اس وقت یہ ہمارا حقیقی لین دین، اس وقت یہ ہماری حقیقی خرید و فروخت سمجھی جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹور پر یا واٹس ایپ میسیج میں یا جو فیس بک پیج ہے اس کے اوپر جو بھی طریقہ ہے، اس میں یہ بات واضح کر دی جائے کہ ابھی یہ اس وقت آرڈر دیتے وقت یہ ہماری حتمی بے نہیں سمجھی جائے گی، ہمارا معاملہ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ میں یہ چیز لے کر تمہیں بھیجوں گا۔ تو اب یہاں پر چونکہ دونوں کی آپس میں بے حتمی نہیں ہوئی، یہ معاملہ حتمی نہیں ہوا، تو یہاں پہ کوئی مسئلہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد ڈراپ شپر جائے گا سپلائر کے پاس اور یا اس سے رابطہ کرے گا اور اس سے وہ چیز خرید لے گا۔ تو یہاں پر ڈراپ شپر کو ملکیت حاصل ہو گئی۔ اب اگلا مسئلہ حل کرنا ہے، یعنی ڈراپ شپر نے اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے، تو یا تو وہ اگر چاہے تو خود جا کے قبضہ کر لیں، سپلائر کے پاس چلا جائے، مینوفیکچرر کے پاس چلا جائے، اس سے وہ چیز لے لے، اس کا قبضہ ہو جائے گا، اس کا پوزیشن حاصل ہو جائے گا۔
اور اگر وہ چاہے تو کسی اور کے ذریعے بھی قبضہ کروا سکتا ہے، کسی بھی تھرڈ پارٹی کو بولے جو اس کی جگہ پر سپلائر سے جا کے وہ چیز وصول کر لے۔ یہ تھرڈ پارٹی کوئی شپنگ کمپنی بھی ہو سکتی ہے، یہ تھرڈ پارٹی کوئی ڈیلیوری بوائے بھی ہو سکتا ہے، یہ تھرڈ پارٹی کوئی دوست، کوئی وکیل بھی ہو سکتا ہے جو اس کی جگہ پر جا کر قبضہ کر لے۔ اب ڈراپ شپر کا اس کی ملکیت بھی آ گئی اور اس کا قبضہ بھی آ گیا، جبکہ ابھی ڈراپ شپر اور اس کے کلائنٹ کے درمیان حقیقی لین دین کا معاملہ نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد ڈراپ شپر وہ چیز کلائنٹ تک پہنچا دے، چاہے خود پہنچائے، چاہے شپنگ کمپنی کے ذریعے پہنچائے، ڈلیوری بوائے کے ذریعے پہنچائے، کلائنٹ تک پہنچا دے۔ جیسے ہی کلائنٹ اس چیز کو وصول کرے گا اور اس کو اپنے پاس رکھے گا تو یہ ان دونوں کا آپس میں معاملہ سمجھا جائے گا۔ یہ وہ حل ہے جسے ہم کلائنٹ اورینٹڈ حل کہہ سکتے ہیں، یعنی ڈراپ شپر اور اس کا کلائنٹ، اس کا خریدار، ان دونوں کا جو آپس کا معاملہ تھا اس کو ہم نے یہاں پر درست کیا ہے۔ بین الاقوامی معاملات میں یہ کام کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور جہاں تک ملکی معاملات، ملکی ڈراپ شپنگ کی بات ہے تو بعض جگہوں پر یہ کام آسان ہوتا ہے اور اس طریقے سے کام کرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بعض جگہوں پر یہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ ہر بندہ اپنی سہولت کے مطابق دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا متبادل جسے ہم سپلائر اورینٹڈ متبادل کہہ سکتے ہیں، یعنی ڈراپ شپر اور اس کا جو سپلائر یا اس کا جو مینوفیکچرر ہے، ان دونوں کا آپس میں معاملہ ہم نے درست کرنا ہے۔ مسائل یہاں بھی یہی ہیں کہ ڈراپ شپر چیز پر ملکیت حاصل ہونے سے پہلے اسے بیچ رہا ہے اور قبضہ ہونے سے پہلے سامنے والے کے حوالے کر رہا ہے۔ لیکن اگر ڈراپ شپر سپلائر کا یا مینوفیکچرر کا ملازم بن جائے اور اس کے ملازم کے طور پر یہ معاملہ کرے، یعنی جو اس کا کلائنٹ ہے اس تک چیز کو پہنچائے لیکن ملازم کے طور پر، تو اس میں یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ در حقیقت یہ سپلائر کا معاملہ ہے اور سپلائر کا ملازم یا اس کا، جسے ہم فقہی اصطلاح میں اجیر کہتے ہیں، تو سپلائر کا اجیر یہ معاملہ مکمل کر رہا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈراپ شپر اپنے سپلائر سے رابطہ کرے، چاہے وہ رابطہ زبانی کرے، چاہے وہ اسے ای میل کر دے، وہ علی بابا پر کوئی مینوفیکچرر ہے اسے ای میل کر دے، تو اس سے رابطہ کرے اور اس سے یہ بات کرے کہ آپ کی فلاں فلاں پروڈکٹ میں بیچنا چاہتا ہوں اور یہ پروڈکٹس میں اتنے میں بیچوں گا۔ مثال کے طور پر $100 کی پروڈکٹ ہے تو میں $200 کی یہ پروڈکٹ بیچوں گا، تو یعنی $100 وہ جو اصل مالک یا سپلائر ہے اس کو دے گا اور باقی کے جو $100 ہیں یہ بطور اجیر اس کی ملکیت ہو جائیں گے۔ فقہی اصطلاح میں یہ اس سپلائر کا اجیر مشترک ہے۔ اجیر مشترک اس بندے کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جو ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کا کام کرتا ہو۔ تو چونکہ ایک ڈراپ شپر ایک سے زیادہ لوگوں کی چیزیں بیچ سکتا ہے، لہٰذا یہ اجیر مشترک ہے۔ اسی کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ڈراپ شپر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک ایک چیز کا نام گنوا کر ہر سپلائر کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتا، تو وہ سپلائر کے ساتھ ایک میکسیمم کیپ متعین کر دے۔ مثال کے طور پر ڈراپ شپر سپلائر کو بولے کہ آپ کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ سب میں اپ ٹو 100% تک بیچ سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر $100 کی پروڈکٹ ہے تو میں اسے زیادہ سے زیادہ $200 میں بیچوں گا اور یہ جو $100 ہیں یہ میری اجرت ہوگی۔ $100 سے کم بھی اجرت رکھی جا سکتی ہے، یعنی $100 کی اگر پروڈکٹ ہے اور ڈراپ شپر اسے $180 میں بیچتا ہے تو $80 اس کی اجرت ہوگی، $170 میں بیچتا ہے تو $70 اس کی اجرت ہوگی، $160 میں بیچتا ہے تو $60 اس کی اجرت ہوگی۔ لیکن $200 سے اگر اوپر اس نے بیچ دیے تو اضافی رقم اسے سپلائر کو دینی ہوگی، کیونکہ یہ پروڈکٹ اصل میں سپلائر کی ہے اور ڈراپ شپر اس کا اجیر یا ملازم ہے۔ اب یہاں پر اگلا معاملہ ہے، کلائنٹ نے آرڈر دیا ڈراپ شپر کو، ڈراپ شپر نے اس کا آرڈر پاس کیا اپنے مجر، اپنے مالک یعنی سپلائر کو اس کا آرڈر پاس کیا،
اور سپلائر نے چیز کلائنٹ کو بھیج دی۔ یہاں بھیجنے میں دو طرح کی صورتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ جو بین الاقوامی ڈراپ شپنگ میں عام طور پر ہوتی ہے وہ یہ کہ سپلائر خود کلائنٹ کو چیز شپ کرتا ہے، یعنی سپلائر چائنا میں ہے اور وہ وہاں سے یورپ جو بھی چیز ہے وہ ڈائریکٹ کلائنٹ کو بھیج دیتا ہے۔ ایسی صورت میں جتنا رسک ہوگا اس چیز کا وہ سارا کا سارا سپلائر کا ہوگا، کیونکہ وہ اس کا اصل مالک ہے، ڈراپ شپر اس کا صرف ایک ملازم تھا۔ تو اگر وہ چیز راستے میں کہیں ہلاک ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں ڈراپ شپر سپلائر کو کسی قسم کی رقم ادا کرنے کا پابند نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ ڈراپ شپر سپلائر سے جا کے اس چیز پر قبضہ کرے اور قبضہ کرنے کے بعد وہ چیز خود کلائنٹ کو پہنچائے یا کسی شپنگ کمپنی کے تھرو یا ڈیلیوری بوائے کے تھرو وہ کلائنٹ تک پہنچائے۔ تو اس صورت میں اگر ڈراپ شپر نے کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی سے کام نہیں لیا، وہ چیز ایسی تھی کہ اس کو مثال کے طور پر لپیٹ کر لے جانا تھا، ڈراپ شپر نے اس کی اچھے طریقے سے پیکیجنگ کی اور پیکج بنانے کے بعد اسے لے کر گیا، کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی نہیں کی، اور نمبر دو کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا جس سے عمومی احتیاط کے ذریعے بچنا ممکن تھا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ جانے کے لیے دو راستے گزر رہے ہیں، ایک راستہ خطرناک ہے، ایک راستہ تھوڑا محفوظ ہے، تو ڈراپ شپر نے احتیاط کرتے ہوئے محفوظ راستہ اختیار کیا، خطرناک والا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو اگر یہ دو چیزیں اس کی غفلت نہیں تھی اور عمومی احتیاط سے بچنا ممکن نہیں تھا، یہ دونوں چیزیں پائی جائیں اور اس کے بعد بھی وہ چیز ہلاک ہو جائے تو اس کا نقصان بھی سپلائر کو برداشت کرنا ہوگا، اور ڈراپ شپر کے اوپر یہ لازم نہیں ہوگا، یہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ سپلائر کو اس کی رقم ادا کرے۔ لیکن اگر ڈراپ شپر کی جانب سے کوئی غفلت، کوئی لاپرواہی پائی گئی یا کوئی ایسا نقصان ہوا جو کہ عمومی احتیاط سے اس نقصان سے بچنا ممکن تھا لیکن ڈراپ شپر نے وہ عام احتیاط نہیں کی، تو اس صورت میں ڈراپ شپر اس نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ تو اس سپلائر اورینٹڈ صورت میں یہ بھی طے کرنا سپلائر کے ساتھ ضروری ہے کہ بتائی گئی تفصیل کے مطابق فلاں صورتحال میں نقصان سپلائر کا ہوگا اور فلاں صورتحال میں نقصان ڈراپ شپر برداشت کرے گا۔ یہ دو متبادل تھے جن پر ذرا سی کوشش کرنے سے عمل ہو سکتا ہے اور ہم اپنے معاملات کو ان کے ذریعے درست کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ متبادل بتائے جاتے ہیں، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ ان متبادلات پر عمل کرنا نسبتاً کافی مشکل ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ڈراپ شپنگ کی تفصیلات، اس کے ناجائز ہونے کی وجوہات اور اس کے یہ جائز اور شرعی متبادلات ہم اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اس حوالے سے اگر کوئی مزید اشکال یا کوئی مزید سوال ہو تو وہ آپ حضرات کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کے اشکالات اور سوالات کو جمع کر کے اس پر ایک اور ویڈیو بنائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔